کہ ایران اور امریکہ کے درمیان بالواسطہ مذاکرات میں پاکستان کا کردار نمایاں ہو گیا۔ امریکی میڈیا کے مطابق ایرانی اور امریکی اعلیٰ حکام کے درمیان اہم ملاقات اسلام آباد میں ممکنہ طور پر ہو سکتی ہے۔ ایرانی اسپیکر امریکی نمائندہ وٹکوف اور جیرڈ کشنر اس ملاقات میں شریک ہو سکتے ہیں، جبکہ ممکنہ طور پر امریکی نائب صدر جے ڈی وینس بھی اہم میٹنگ میں شامل ہو سکتے ہیں۔ امریکی میڈیا کے مطابق پاکستان مصر اور ترکی کے ساتھ مل کر ایران اور امریکہ کے درمیان پیغام رسانی کر رہا ہے۔ پاکستانی حکام اور دیگر ثالث بشمول عراقچی اسٹیو وٹکوف اور جیرڈ کشنر رابطوں میں ہیں۔ ثالثوں کی کوشش ہے کہ ایرانی اسپیکر اور امریکی حکام کے درمیان براہ راست ٹیلی فونک رابطہ قائم ہو جائے تاکہ مذاکرات کے راستے کھل سکیں۔ اسی پر مزید اپڈیٹس لے لیتے ہیں، مزید بات کر لیتے ہیں۔ سینئر اینکر پرسن ہمارے ساتھ ہیں قمبر زیدی۔ بہت شکریہ سر آپ کی قیمتی وقت کا۔ سر، ایک نئی ڈیولپمنٹ سامنے آئی ہے اور ایران اور جو ہے امریکہ کے تعلقات کے حوالے سے پاکستان کو جو ہے ثالثی کا کردار کے حوالے سے جو ہے یہ کہا بھی جا رہا ہے کہ آپ ثالثی بھی کریں، اور پاکستان جو ہے اپنا بہت بڑا کردار ادا بھی کر رہا ہے، اور یہ بھی کہا جا رہا ہے امریکی میڈیا کے حوالے سے کہ اسلام آباد یا پاکستان میں جو ہے مذاکرات ہوں گے۔ اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں، بڑی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے یہ۔ پاکستان کا کردار بہت نمایاں ہو گیا۔ اس سے قبل ہی پاکستان کی جانب سے جو ثالثی کی کوششیں تھی، ایران کے صدر پزشکیان صاحب کی جانب سے جو ٹویٹ کیا گیا تھا، ان میں اعتراف کیا گیا تھا کہ پاکستان اور ترکیہ دونوں ممالک پش کر رہے ہیں ڈائلاگ کے لیے، لیکن ایران کا مسلسل موقف یہ تھا کہ چونکہ یہ ڈائلاگ جو ہیں وہ تب ہی نتیجہ خیز ہو سکتے ہیں کیونکہ جو وار سٹارٹ کی گئی ہے وہ یو ایس کی جانب سے سٹارٹ کی گئی ہے، تو ان کو کہا جائے وہ روکے۔ ایکسیو کی خبر کے مطابق جو یو ایس بیسڈ ڈیجیٹل پلیٹ فارم ہے، اس میں اسلام آباد کے اندر ایک ڈائلاگ ہونے جا رہے ہیں، اور ان ڈائلاگ کا مقصد جو ہوگا وہ دونوں فریقین کو آپس میں بٹھا کر جو ہے کسی نتیجہ خیز مرحلے تک لانا ہے تاکہ یہ جنگ جو ہے جنگ بندی کی جائے۔ اس سے قبل ٹرمپ کی جانب سے جو ٹویٹ آیا ہے صدر ٹرمپ کی جانب سے، اس میں یہ کہا گیا کہ 5 دن تک کسی بھی انرجی کے سیکٹرز پہ امریکہ کی جانب سے گولہ باری نہیں ہوگی۔ اور پھر مین وائل جو یو ایس بیسڈ ویب سائٹ ہے، اس کی یہ خبر جو آئی ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے کیونکہ پاکستان اور اسلام آباد کا اندر جو ہے اس کا رول ہے وہ بڑا نمایاں ہے کہ اسلام آباد کے اندر یہ ملاقات ہونے جا رہی ہے، جس پہ پاسبلی جو نائب جو امریکی نائب صدر ہیں جے ڈی وینس اس میں ہوں گے، وٹکوف ہوں گے، جیرڈ کشنر جو امریکی صدر کے داماد ہیں وہ ہیں، ایران کی جانب سے بھی ایک وفد ہوگا، دونوں کی جو نمائندگی ہوگی اسلام آباد کے اندر یہ ملاقات متوقع ہے۔ اور اسلام آباد کے اندر جو ہے یہ عالمی دنیا کی سب سے بڑا معاملہ جو ہے اس ٹائم دونوں ممالک کے درمیان جو جنگ چل رہی ہے اس کا جو ہے مذاکرات متوقع ہیں اسلام آباد کے اندر، اور یہ یو ایس جو میڈیا ہے وہ اس کو رپورٹ کر رہا ہے۔ تو میرا خیال سے یہ اب تک کی سب سے بڑی ڈیولپمنٹ تصور ہوگی۔ اس سے قبل پاکستان کا جو ثالثی کا کردار ہے وہ بڑا نمایاں ہے۔ امریکہ بھی اب پاکستان پہ جو ٹرسٹ کر کے ثالثی کا کردار میں پاکستان کی کوششوں کا اعتراف کر رہا ہے، دوسری جانب سے ایران کی جانب سے بھی ثالثی کا کردار جو پاکستان کا ہے وہ قابل قبول ہے۔ تو اب یہ دیکھتے ہیں کہ یہ جو امپورٹنٹ میٹنگ ہونے جا رہی ہے، آیا کہ ممکنہ طور پر اگر وہ اسلام آباد میں ہوتی ہے ریزلٹ اورینٹڈ کتنی ہوتی ہے، کیونکہ پاکستان اپنی میکسیمم کوشش کر رہا ہے کہ وہ خطے میں امن قائم کر سکے، اور پاکستان کا جو ڈپلومیٹک فرنٹ پہ رول ہے میرا خیال سے وہ بڑا ایک کلیدی کردار ہو چکا ہے اس ٹائم پاکستان کا، کہ تمام ممالک اس ٹائم پاکستان کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ اگر وہ اسلام آباد میں ٹاکس ہوتی ہیں تو کوئی بڑا بریک تھرو ہو سکتا ہے، کیونکہ پاکستان کی ہر ممکن کوشش ہے کہ جو انٹرنیشنل لیول پہ جس طرح سے اکانومی فریجائل ہے مختلف کنٹریز کی، جس طرح سے اکانومی سفر کر رہی ہے، جس طرح سے آئل مارکیٹ سفر کر رہی ہے، اس کو روکا جا سکے، اور پاکستان اس میں جو کردار ادا کر رہا ہے وہ یقیناً قابل تحسین ہے، اور اس کا تمام کریڈٹ جو ہے وہ آرمی چیف فیلڈ مارشل عاصم منیر اور وزیر اعظم شہباز شریف کو جاتا ہے کہ جس طرح سے وہ مسلسل کوششیں کر رہے ہیں، اور اس بات کو، اس جنگ کو ختم کرنے کے لیے جو نتیجہ خیز مرحلہ ہے وہ اسلام آباد میں ہو سکتا ہے، اور ممکنہ طور پر اگر یہ دونوں پارٹیز اسلام آباد میں بیٹھتی ہیں اور اس کا کوئی رزلٹ نکلتا ہے تو میرا خیال سے پاکستان کے ڈپلومیٹک فرنٹ پہ ایک بہت بڑی جیت ہے۔ قمر، یہ بتائیے گا کہ پاکستان، مصر، ترکی جو اسلامک ممالک جو ہیں وہ ایران اور اسرائیل، امریکہ کے درمیان جو ہے وہ مذاکرات بیک ڈور پہ جو ہے وہ کر رہی ہیں۔ ہم نے کچھ دیر قبل یہ دیکھا تھا کہ امریکہ نے 48 گھنٹے کی جو ہے وہ ڈیڈ لائن دے رکھی تھی۔ اگر یہ حملہ ہوتا تو ایران کا رد عمل کس حد تک اور کتنی شدت کے ساتھ ہو سکتا تھا؟ چونکہ اس سے قبل ہم نے کل اسٹیٹمنٹ دیکھی تھی، وہ یہ تھی کہ
ये स्टेटमेंट देखी थी कि 48 घंटे की जो है वो अमेरिका की जानिब से डेडलाइन दी गई थी। इस नुक्ता नजर को, इस पॉइंट को कैसे देखते हैं आप? देखिए, इससे कबल जो डेडलाइन दी गई थी 48 घंटे की, डोनाल्ड ट्रंप साहब की ट्वीट आई थी, उसके बाद ईरान की जानिब से भी कहा गया था कि अगर जो ईरान के पावर सेक्टर को टारगेट किया गया तो ईरान जीसीसी ममालिक के जो है वो पावर सेक्टर को टारगेट करेगा। ना सिर्फ पावर सेक्टर को बल्कि उनकी जानिब से कहा गया था कि वो डिसैलिनेशन प्लांट्स को भी टारगेट करेगा। तो इसका मतलब है कि जो जंग है वो एस्केलेशन लैडर पे हमें बढ़ती हुई नजर आ रही थी और वो एक कदम बहुत आगे बढ़ रहा था। और कमर ज़ैदी, आप अभी हमारे साथ रहिएगा।